السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ زنا سے بہت دور ہے، لیکن وہ روزانہ ایسی غلطیاں کر رہا ہو جو آہستہ آہستہ اسے اسی راستے کی طرف لے جا رہی ہو۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو خود زنا نہیں ہوتے مگر انسان کو زنا کے قریب پہنچا دیتے ہیں؟ اور اگر آج آپ کو ان 30 عادتوں کا علم ہو جائے تو شاید آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سے بچ جائیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری 5 عادتیں وہ ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی انسان کی تباہی کا آغاز بن سکتی ہے۔ اسلام صرف زنا سے منع نہیں کرتا بلکہ ہر اس راستے سے بھی روکتا ہے جو انسان کو اس گناہ کے قریب لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف زنا سے نہیں بلکہ قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان 30 عادتوں کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، غیر محرم کو شہوت سے دیکھنا۔ نگاہ کا غلط استعمال دل میں گناہ کے بیج بوتا ہے۔ بار بار ایسی نظر انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے اور اسے بڑے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ نمبر 2، فحش ویڈیوز یا تصویر دیکھنا۔ فحش مواد انسان کی سوچ، دل اور کردار کو آہستہ آہستہ خراب کر دیتا ہے۔ جو چیز ابتدا میں تجسس لگتی ہے وہ بعد میں عادت بن سکتی ہے۔ نمبر 3، بے حیائی والے ڈرامے اور فلموں کی عادت۔ ایسا مواد گناہ کو عام اور معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ مسلسل دیکھنے سے انسان کے دل سے حیا کم ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا پر ناجائز چیٹنگ۔ اکثر ناجائز تعلقات ایک معمولی ہیلو سے شروع ہوتے ہیں۔ شیطان چھوٹے قدموں سے انسان کو بڑی غلطی تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 5، نام محرم سے بلا ضرورت مسلسل گفتگو۔ ضرورت سے زیادہ بات چیت دلوں میں بے جا رغبت پیدا کر سکتی ہے۔ اسلام گفتگو میں بھی پاکیزگی، حیا اور حدود کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 6، دل میں ناجائز خیالات پالنا۔ اگر انسان غلط خیالات کو بار بار جگہ دیتا رہے تو وہ آہستہ آہستہ عمل کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے دل کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 7، فحش مذاق اڑانا۔ بے حیائی پر مبنی مذاق آہستہ آہستہ انسان کی شرم و حیا ختم کر دیتا ہے۔ جو چیز زبان پر آسان ہو جائے وہ دل پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 8، بے پردگی کو معمول سمجھ لینا۔ جب معاشرے میں بے پردگی عام ہو جائے تو گناہ سے نفرت کم ہونے لگتی ہے۔ اسلام مرد اور عورت دونوں کو نگاہ اور حیا کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 9، غیر محرم کی تعریفیں کرتے رہنا۔ بار بار تعریف اور توجہ بعض اوقات ناجائز تعلقات کی بنیاد بن جاتی ہے، اس لیے گفتگو اور تعریف میں بھی اعتدال اور حدود ضروری ہے۔ نمبر 10، گناہ کو معمولی سمجھ لینا۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان گناہ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جب احساس گناہ ختم ہو جائے تو توبہ کی توفیق بھی کمزور پڑ سکتی ہے۔ نمبر 11، تنہائی میں نام محرم سے ملنا۔ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو شیطان برائی کی طرف اکسانے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے ایسی صورتحال سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ نمبر 12، موبائل پر خفیہ تعلقات رکھنا۔ چھپ کر ہونے والی گفتگو اکثر اعتماد کو توڑتی اور گناہ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو تعلق اللہ سے چھپا کر رکھا جائے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ نمبر 13، حرام محبت کو جائز سمجھنا۔ بعض لوگ ناجائز تعلق کو محبت کا خوبصورت نام دے دیتے ہیں، حالانکہ محبت بھی اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہی بابرکت ہوتی ہے۔ نمبر 14، فحش گانے اور بے حیائی پر مبنی مواد سننا۔ ایسا مواد دل پر اثر ڈالتا ہے اور انسان کے خیالات کو بدل دیتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے پاکیزہ چیزوں کا انتخاب ضروری ہے۔ نمبر 15، گندی ویب سائٹس دیکھنا۔ یہ عادت آہستہ آہستہ انسان کو نشے کی طرف اپنی گرفت میں لے سکتی ہے۔ اس سے دل کی پاکیزگی، عبادت کا ذوق اور سکون قلب متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 16، گناہ پر فخر کرنا۔ جو شخص اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے فخر سے بیان کرے وہ توبہ سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ مومن اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے، فخر نہیں کرتا۔ نمبر 17، برے دوستوں کی صحبت۔ اچھا یا برا دوست انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ برے ساتھی گناہ کو آسان اور نیکی کو مشکل
مشکل بنا دیتے ہیں۔ نمبر 18 توبہ کا ارادہ نہ کرنا۔ شیطان انسان کو یہ سوچ دیتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ نمبر 19 دوسروں کو بھی گناہ پر ابھارنا۔ جو شخص دوسروں کو برائی کی طرف بلاتا ہے وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھانے کا خطرہ مول لے لیتا ہے۔ نمبر 20 نماز میں غفلت کرنا۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب نماز کمزور ہو جائے تو گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی کمزور پڑ سکتی ہے۔ نمبر 21 اللہ کے خوف کو بھول جانا۔ جب دل سے اللہ کی جواب دہی کا احساس کم ہو جائے تو نفس کی خواہشات غالب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تقوی انسان کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ نمبر 22 والدین اور بزرگوں کی نصیحت کو نظر انداز کرنا۔ اکثر والدین اپنے تجربے کی بنیاد پر اولاد کو غلط راستوں سے بچاتے ہیں۔ ان کی خیر خواہی کو نظر انداز کرنا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 23 گناہ کے مواقع تلاش کرنا۔ جو شخص خود ایسے ماحول یا مواقع ڈھونڈے جہاں برائی آسان ہو وہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ مومن آزمائش سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 24 ناجائز تعلق کو محبت کا نام دینا۔ ہر احساس محبت صحیح راستہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تعلق اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہو تو اس میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 25 حرام کمائی سے زندگی گزارنا۔ حرام کمائی دل کو سخت اور دعا کو کمزور کر سکتی ہے۔ پاک رزق انسان کی روحانی زندگی کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 26 ہر خواہش نفس کے پیچھے چلنا۔ اگر انسان ہر خواہش پوری کرنے لگے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اسلام نفس پر قابو پانے کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 27 حیا کو کمزوری سمجھنا۔ حیا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی خوبصورت صفت ہے۔ جو معاشرہ حیا کھو دیتا ہے وہاں بہت سی برائیاں عام ہو جاتی ہے۔ نمبر 28 توبہ میں دیر کرتے رہنا۔ یہ سوچنا کہ کل توبہ کر لوں گا شیطان کا ایک بڑا دھوکہ ہے۔ بہترین وقت توبہ کا یہی لمحہ ہے۔ نمبر 29 بار بار گناہ کر کے یہ سوچنا کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن گناہ پر اصرار کرنا اور معافی کو یقینی سمجھ لینا درست رویہ نہیں۔ سچی توبہ ندامت اور گناہ چھوڑنے کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 30 اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان یا تو گناہ میں ڈوب جائے یا پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یاد رکھیں سچے دل سے توبہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ کھلی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عادت آپ میں موجود ہے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور سچی توبہ ہر بڑے گناہ کو معاف کروا سکتی ہے۔ کہ آج ہی فیصلہ کریں کہ ان عادتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں شیطان انسان کو ایک ہی دن میں بڑے گناہ تک نہیں پہنچاتا بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کے ذریعے آہستہ آہستہ اس راستے پر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بے حیائی اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ہی مستند اور ایمان تازہ کرنے والے موضوعات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔